ڈرنا کس سے چاہیے؟ زور سے بولو، کس سے ڈرنا چاہیے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ بے شک، حق حق۔ لیکن سچ سچ بتانا، کیا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ مفتی صاحب، یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ فیاض صاحب، اے بھائی صاحب، ارے اس کے لیے روکنا ٹھیک نہیں ہے، مجمع میں گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ یہ تو قاضی شہر بتائیں گے ان کے دلوں میں اللہ کا کتنا ڈر ہے۔ ڈرتے ہیں؟ اب قاضی صاحب بھی ڈر رہے ہیں۔ کس سے ڈرو؟ لیکن ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ڈرتے ہیں اللہ سے؟ کیا ڈرتے ہیں؟ اگر اللہ سے ڈرتے تو چہرے پہ بولو، اگر اللہ سے ڈرتے تو مسجد خالی ہوتی؟ اگر اللہ سے ڈرتے تو ان نوجوانوں کے سروں کو کھول لو تو دیکھ لو بال ان کے اوپر کتنے لڑکے ایسے ہوں گے، چاروں طرف سے صاف، بیچ میں گھاس۔ نہیں ہے؟ ارے بولی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ سے ڈرتے تو پھٹیچروں کی طرح پھٹا ہوا پینٹ نہیں پہنتے۔ آج ہی میں نے جس کو میں نے ابھی اسٹیج سے کہا نیچے آ جاؤ، اس کا پینٹ جلا دیا۔ اور کون تھا؟ کیا نام؟ یاسر، وہ بھی آئے تو ان کا پینٹ میں نے جول مارا۔ پھٹا پینٹ پہنو گے تو گھر غریب ہو جائے گا، ماں باپ پریشان ہو جائیں گے۔ پھٹا کپڑا پہننے سے گھر میں غریبی آتی ہے، اور ٹوٹے ہوئے پیالے میں چائے پینے سے غریبی آتی ہے، ٹوٹی ہوئی پلیٹ میں کھانا کھانے سے گھر میں غریبی آتی ہے، ٹوٹے ہوئے گلاس میں پانی پینے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ ایک بات اور بتا دوں کہ دروازہ جو لگا ہے اس کی چوکھٹ پر بیٹھنے سے بھی غریبی آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ، جنوری کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، مہینہ تو ہمارا محرم سے شروع ہوتا ہے، سال ہمارا محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ لائق ہو اور خوشبخت ہو کہ آپ صرف اس ارادے سے اس محفل نور میں آئے ہو تاکہ کوئی ادھر ادھر نہ ہو۔ اسی لیے تو، ارے بولو نا، یقین جانو اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی ادا وہ بھی پسند کرے گا، اور بوڑھوں نے جو ان کا تعاون کیا ہے ان کی بھی مغفرت کر دے گا، اور ان بوڑھوں کے صدقے میں مشمی مجزمہ جیسے گنہگار کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ میرے بزرگوں دوستو بات سنیے گا، اور ایک بات اور بتا دوں، جو نہانے کا غسل خانہ ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ باتھ روم بولتے ہیں۔ نہانے کا جو غسل خانہ ہوتا ہے، ارے کیا بولتے ہیں؟ باتھ روم بولتے ہیں۔ وہ صرف نہانے کے لیے رہتا ہے، تو نہانے کی جگہ پر یعنی غسل خانے میں پیشاب کرنے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک بات بتا دوں، کھڑے ہو کر پینٹ اور پیجامہ پہننے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو پھٹا کپڑا اگر آپ کا کوئی بچہ پہنے تو اسے جلا دو۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ 700 کا ہے کہ 400 کا ہے، یہ نہ دیکھو کہ یہ 2000 کا ہے کہ 5000 کا ہے۔ اگر آپ نے اس نیت سے اس پھٹے پینٹ کو جلا دیا کہ اس
مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے تو آپ کے گھر میں برکت بھی ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت بھی ہو جائے گی۔ اور یقین جانو جب مر کر کے قبر میں جاؤ گے تو قبر میں پہنچتے ہی آپ پر خدا کی جانب سے مغفرت بھی ہو جائے گی اور اس کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ سے آپ کو جنت بھی مل جائے گی۔ میرے بزرگوں دوست میری بات ہے، آپ کو غصہ تو نہیں آ رہا ہے؟ غصہ تو نہیں آ رہا ہے؟ پھٹا کپڑا پہنو گے پینٹ پھٹا پہنو گے؟ ارے بولو پھٹا پینٹ پہناؤ گے؟ میں بوڑھوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پھٹا چٹا پینٹ پہننے سے آپ منع کریں گے؟ اگر نہیں روکیں گے تو گرفتاری آپ کی ہوگی، یہ جیل کی گرفتاری نہیں، جہنم میں گرفتاری۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ قوم کا امام، قوم کا رہبر اگر اپنی قوم کو گناہ کرتا ہوا دیکھ کر کے اسے روکتی نہیں ہے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو جب اللہ کا عذاب آئے گا نہ قوم بچ پائے گی نہ قوم کا امام بچ پائے گا۔ آپ لوگوں کو فکر نہیں، 4 دن کی زندگی ہے، مست ہو، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ زور سے بولو۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کا ڈر اگر دل میں پیدا ہو جائے گا تو میرا اللہ آپ کو اپنا بنا لے گا۔ جب آپ کو اللہ اپنا بنا لے گا تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک بات بتاؤں، بنی اسرائیل میں بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص بہت مالدار، بہت عیالدار، بچوں والا، لڑکوں والا، اولاد تھی، کئی اولادیں تھی، مال بہت تھا۔ اور مال جس کو ہوتا ہے تو دنیا میں مست ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے؟ ارے بولیے نا، مالدار لوگ دنیا داری میں مست ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتا؟ اکثر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ سب ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ان کو دین کی فکر نہیں ہوتی، مذہب کی فکر نہیں ہوتی، اللہ و رسول کا خیال نہیں ہوتا۔ وہ مالدار تھا، مست، بلکہ میں کہوں بدمست، کوئی فکر نہیں، زندگی میں نیکیوں کی کوئی کمائی نہیں، سب اعمال برے۔ غور سے سنو، جب مرنے کا وقت آیا تو اپنے لڑکوں کو بلایا، نوجوان لڑکوں کو بلایا، اب بچنے والا نہیں ہے، موت آنے والی ہے، لڑکوں کو بلایا، کہا بیٹے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ بیٹوں نے کہا باپ کی حیثیت سے آپ ہم لوگوں کے لیے بہت اچھے تھے، آپ نے ہم لوگوں کے پالن پوشن کا اچھا انتظام کیا، قاعدے سے کھایا کھلایا پلایا، کپڑے اچھے پہنائے، رہنے کا اچھا انتظام کیا۔ باپ نے کہا جب میں نے تم لوگوں کے لیے اچھا کیا ہے تو میرا آخری وقت اب موت کے علاوہ کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، میری ایک بات مانو۔ بولی ابا جان، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری لاش کو جلا دینا، اور جب گوشت جل جائے ہڈیاں بچیں تو ہڈیوں کو پیس دینا، ہڈیوں کو پیس دینا، اور جلی ہوئی لاش کی جو راکھ ہے اسے محفوظ رکھ لینا۔ جب کسی دن سمندر میں طوفان آئے یا تیز ہوا چلے تو اس تیز ہوا میں میری راکھ کو اڑا دینا۔ اس نے سوچا راکھ، پسی ہوئی ہڈی جب ہوا میں اڑا دی جائے گی، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جائے گی۔ یہ سوچا کہ جب کچھ باقی ہی نہیں رہ جائے گا تو مجھ پر عذاب کہاں سے ہوگا؟ راکھ ادھر ادھر ہو جائے گی، کچھ رہے گا نہیں، عذاب کیسے ہوگا؟ اس کے دل کی یہ بات تھی۔ مر گیا، بچوں نے اسے جلایا، ہڈیوں کو پیسا،
ایک دن خوب تیز ہوا چلی، سمندر میں طوفان اٹھا، اسی میں سمندر کے طوفان میں اور تیز ہواؤں میں اس کی راکھ کو اڑا دیا۔ اب سوچا کہ فرصت مل گئی، لیکن اللہ کی مرضی، کہہ دو سبحان اللہ، اللہ کی قدرت حق نے آواز دی، فنا کی تمام راکھ سمٹ جاؤ۔ اللہ کا حکم ہوا، راکھ سمٹی، خدا نے حکم دیا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے جسم کو کیوں جلوایا، ہڈیوں کو کیوں پسوایا، اور سمندر کے طوفان میں ہڈیوں کو کیوں بہایا، راکھ کو کیوں بہایا؟ اس نے کہا اے مولا تیرے ڈر سے، اے رب تیرے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ڈر سے؟ ہاں مولا تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے، کہ تیرا عذاب بہت سخت ہے، میں نے اسے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو نے میرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا تو جا میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ اب شمیم الزماں کہتا ہے بتاؤ اس کے کام کیا آیا؟ لاش کا جل، اے بیٹے بڑھو، تھوڑی دیر بیٹھو، بات کام کی سنو تھوڑی دیر۔ نہ لاش کا جلوانا کام آیا، نہ سمندر میں راکھ کا بہانا کام آیا، کوئی بھی چیز کام نہ آئی۔ کام جو چیز آئی تو کیا کام آئی؟ اللہ کا ڈر کام آیا، اللہ کا، زور سے بولو اللہ کا۔ تو اللہ سے ڈرو، کس سے ڈرو؟ کس سے ڈرو؟ زور سے بولو، کہ چوہا سے ڈرو؟ وہ کیا ہوتا ہے جو اڑتا ہے؟ تل چٹا ہم لوگ بولتے ہیں، کوکروچ کیا بولتے ہیں؟ کاکروچ۔ اگر کسی کمرے میں کاکروچ آ جائے اور 10 عورتیں بیٹھی ہوں تو کیا حال ہوگا؟ بتانے کی ضرورت ہے نہیں؟ بولیے نا، کاکروچ۔ ہاں، اگر کمرے میں پہنچ جائے وہاں 4 عورتیں ہوں 10 عورتیں ہوں تو کوئی ادھر کوئی پھر سے ادھر، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا ڈر، عورتوں کو تو اور بھی ڈر نہیں، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ عورتوں کو اور بھی ڈر نہیں۔ مرد تو کچھ نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن عورتیں تو 2%، 3%۔ بولیے، مرد تو لباس میں کچھ لحاظ بھی کرتے ہیں لیکن عورتوں کا لباس، کہنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ شریعت نے حکم دیا کہ اپنے شوہر کے لیے اپنے کو سجاؤ، جسم کو زینت دو، آنکھوں میں سرما اور کاجل لگاؤ، بال کو اچھے طریقے سے جھاڑو، کپڑا خوب اچھا بنا کر کے پہنو۔ جب شوہر سامنے ہو تو اس کے سامنے بن صبر کر رہو۔ لیکن شمیم الزماں کہتا ہے شاید ہی ایک کا دکا ایسی عورت ہو، سب عورتوں کا یہ حال ہے کہ جب گھر میں رہتی ہیں تو پھٹے پرانے گلیز کپڑے پہنتی ہیں، اور جب گھر کے باہر جاتی ہیں، مارکیٹ میں جاتی ہیں، تفریح گاہ میں جاتی ہیں، کسی شادی کے محفل میں جاتی ہیں تو مت پوچھو، بال لہرایا ہوا ہے، کپڑے چمکدار ہیں۔ ارے بولیے نا، پیجامہ ایسا ہے کہنے کی ضرورت نہیں۔ پیجامہ، عورتوں کا پیجامہ کیا بولتے ہیں؟ لینگویج کیا بولتے ہیں؟ لائگی؟ ارے نہیں بھائی، وہ جو بالکل ٹائٹ رہتا ہے، پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ پہن کے سلایا گیا ہے کہ سلا کے پہنا گیا ہے۔ لائگی، ارے ٹاؤزر تو یہ مرد لوگ پہنتے ہیں۔ بولیے میرے بزرگوں دوستوں، میری باتیں سنو، نوجوان جو ٹاؤزر پہنتے ہیں اور پیشاب کا پورا مقام آگے ہو جاتا ہے، یہ پہننا بھی جائز نہیں۔
ارے حکم تو یہ ہے کہ اگر سونا چاہتے ہو تو اپنے بدن پر چادر اوڑھ لو تاکہ پیشاب اور پیخانے کا مقام آپ کا ظاہر نہ ہو. لیکن آج کل یہ کیا بولے ٹراؤزر، ارے جو نہیں ہوتا ہے پہنتے رات میں پہن کر سوتے ہیں سب، گوبر، اچھا لوور کلاس کا ہوتا ہے بالکل بھائی، لوور، چاہے لوور ہو چاہے پوہر ہو، لیکن یہ مت پہنو. میری باتیں سنو غور سے اور محبت سے سنو. آج عورتوں کو لحاظ نہیں، باہر نکلتی ہے تو اوڑھنی یعنی دوپٹہ غائب، بال لہرا کر کے. آپ شادی کی محفل میں جاؤ تو دیکھو 50 نہیں 80% عورتیں ایسی رہتی ہیں جن کے سر پہ دوپٹہ نہیں رہتا ہے. یہاں ناچ لو، ننگی رہ لو، لیکن جیسے ہی قبر میں جاؤ گی اور قبر میں جو دونوں فرشتے آئیں گے تو ایک فرشتہ ایک جانب کی زلف کو، دوسرا فرشتہ دوسری جانب کو زلف کو زور سے پکڑ کے کھینچے گا اور کھینچ کر کے قبر کی دونوں دیواروں میں دونوں طرف کس کر باندھ دے گا. نہ تمہارا سر ادھر ہو سکے گا نہ ادھر ہو سکے گا، ٹس سے بس بھی نہیں ہو سکو گی. اے لوگو، آپ کو ڈر نہیں اللہ کے عذاب کا؟ قبر میں ایسے ایسے اژدہے ہوں گے، ایسے ایسے سانپ اور بچھو ہوں گے، ایک بار ڈسیں گے تو آپ 70 گز زمین کے نیچے پہنچ جاؤ گے. پھر اپنے ناخنوں سے آپ کو کھینچیں گے، اوپر اٹھائیں گے، پھر ڈسیں گے، پھر 70 گز نیچے چلے جاؤ گے. اللہ کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں. خدا کے عذاب کا ڈر پیدا کرو. جانتے ہو قیامت کے دن میرے آقا نبی الرحمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے فرشتوں جہنم میں جاؤ دیکھو اگر جہنم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک بار اپنے دل میں میرا خوف پیدا کیا ہو، جو زندگی میں کبھی ایک بار مجھ سے ڈر گیا ہو، تو اسے جہنم سے نکال لو اور جنت میں پہنچا دو. کتنی بار؟ ارے بولو نا. زندگی آپ کی کتنے سال کی ہے؟ آپ بولو. 55-60 کے آپ ہیں، بڈھے ہو گئے ہیں. ارے بولیے نا. اس میں کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے. مان لیجئے کوئی 10 سال جیے گا، کوئی 20 سال جیے گا، کوئی 5 سال جیے گا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کی اکثریت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے. کتنے کے درمیان؟ 60 اور آج آپ دیکھ لو لوگ 60 سال کے ہوتے ہوتے مر جاتے ہیں. کچھ لوگ 62 میں، کچھ لوگ 65 میں، کچھ لوگ 66 میں، کچھ لوگ 70 میں. 70 سے زیادہ بہت کم لوگ جا پاتے ہیں. 60 اور 70 کے درمیان لوگوں کی موت ہو رہی ہے. یہ میرے مصطفیٰ کا علم غیب ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ علم غیب مصطفیٰ کی شان ہے. 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے آج کی خبر دے دیا. آج کی نہیں، قیامت تک ہونے والے سارے حالات کی خبر دے دیا. ان کے علم کا اندازہ کون لگائے گا؟ تو میرے بزرگوں دوستو 60 اور 70 کے درمیان مرنا ہے. 70 سال کی عمر ہوئی، چاہے 100 سال کی عمر ہوئی، چاہے 65 سال کی عمر ہوئی، چاہے 80 سال کی عمر ہوئی، 80 سال کی عمر میں ایک بار بھی اگر خدا کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہوا اور آپ کوئی گناہ کرنے جا رہے تھے، ڈر خدا کا پیدا ہوا، گناہ سے باز آ گئے، زنا کرنے کا ارادہ ہوا تھا، اللہ کا ڈر دل میں آیا، فوراً زنا سے رک گئے. چوری کرنے کا ارادہ ہوا، خدا کا خیال آیا، آپ چوری کرنے کے ارادے سے ٹھہر گئے. آپ کو جھوٹ بولنے کا خیال آیا، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا، جھوٹ بولنے سے رک گئے. کسی بھی گناہ سے زندگی میں ایک بار اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر آپ رک گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جہنم سے نکال دے گا. یہ ہے میرے خدا کی رحمت کی شان. اسی لیے میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا سبقت رحمتی علی غضبی.
یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت کو میرے غضب پر سبقت حاصل ہے. سمجھ رہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا میری رحمت کو میرے غضب پر سبقت حاصل ہے. یعنی اللہ سے اگر آپ ڈرتے رہے ہو تو آپ عذاب کے لائق بھی ہوگے تو اللہ کی رحمت سامنے آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا. میرے بزرگوں دوستو ایک بات بتاؤں گا آپ کو، بس چونکہ وقت ہو رہا ہے اور ٹائم کتنا تھا جی 1:20 ہو گیا، 1 تک کا ٹائم تھا پرمیشن، تو بہرحال 10 منٹ کا ٹائم اور لوں آپ کا. آپ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ 10 منٹ کا ٹائم اور لے لوں جی؟ آپ کی بات صحیح، 20 منٹ. انہوں نے کہہ دیا 20 منٹ مان لیتے ہیں. میرے بزرگوں دوستو ایک شخص کا حساب ہوا. سنیے، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اسے لے جاؤ جہنم میں ڈال دو. جیسے ہی فرشتوں نے اسے پکڑا ڈبوچا جہنم میں لے چلنے کا ارادہ کیا تو اس شخص کا، اس گنہگار کا پلکوں کا ایک بال، اس گنہگار کے پلکوں کا ایک بال سامنے آ گیا. مولا میں اس کی آنکھوں کے پلکوں کا ایک بال ہوں. بولو اے مولا تیرے محبوب نے فرمایا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ عذاب نہیں دیا جاتا ہے. اور ایک مرتبہ یہ تیرے عذاب کے ڈر کی وجہ سے روزہ تھا، اور جب روزہ تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات ٹپکے تھے. ایک قطرہ میرے اوپر آ کر کے ٹھہر گیا تھا، ایک قطرہ یعنی میرے بال پر آ کر کے ٹھہر گیا تھا. میں وہی بال ہوں. مولا جب تیرے محبوب نے فرمایا ہے تو اپنے ڈرنے والے کو عذاب نہیں دیتا ہے تو اسے کیوں عذاب دے رہا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے پلک کے بال سن، جا تیری سفارش میں نے قبول کر لی اور تیری وجہ سے میں نے اسے بخش دیا. جیسے ہی اس شخص کو اللہ تعالیٰ بخشے گا، حضرت جبریل میدان محشر میں پکاریں گے کہ فلاں شخص اپنی آنکھوں کے پلکوں کی ایک بال کی وجہ سے بخش دیا گیا ہے. تو میرے بزرگوں دوستو اللہ کا ڈر پیدا کرو. رات کا سناٹا ہو اپنے گناہوں کو یاد کر لو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کرو میں گنہگار ہوں. اپنی برائی کو کسی سے بتاؤ نہیں، اپنے گناہ کو کسی سے بتاؤ نہیں. کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اعلان بھی کرتے ہیں لیکن اپنے گناہ کو چھپاؤ. اگر گناہ کا اعلان آپ نے کیا، ان سے کہہ دیا، ان سے کہہ دیا، ان سے کہہ دیا میں نے چوری کیا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے زنا کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے وہ غلطی کی، میں نے وہ گناہ کیا، تو آپ نے اس شخص کو گواہ بنا لیا. اور اگر آپ نے چھپا لیا تو میرا اللہ ستار العیوب ہے، اس کا ایک صفاتی نام ستار ہے. اللہ تعالیٰ ستار یعنی چھپانے والا ہے، آپ کے گناہ کو چھپا لے گا اور قیامت کے دن بخش دے گا. تو گناہ کو چھپانا چاہیے. گناہ کو اول گناہ کرو نہیں، اگر ہو جائے تو چھپا لیا کرو. اگر ہو جائے تو ہاں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ستار الوجود ہے. اور شمیم الزما کہتا ہے ہم امت مصطفیٰ ہیں، ہم امت میرے آقا نے فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میری امت رحم کی گئی امت ہے. یعنی میری جو یہ امت ہے یہ رحم کی ہوئی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا امتی چلتا ہے، اگر چلنے میں کہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے یا کوئی چھوٹا سا کنکر بھی پیر میں چبھ جاتا ہے یا اگر کوئی چھوٹا سا کانٹا بھی پیر میں چبھ جاتا ہے، صرف اتنا نہیں، اگر کسی نے گالی دے دیا اور کسی نے کچھ برا بھلا کہہ دیا، اس نے برداشت کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو جو اس نے برداشت کیا ہے، یعنی کنکر چبھا ہے، کانٹا چبھا ہے یا کوئی چیز سے چوٹ لگی ہے یا کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، اس نے اسے برداشت کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا.
بات سمجھتے ہیں نا؟ تو میرے بزرگوں دوستو، کوئی بھی پریشانی آئے، یہ مت کو چوٹ لگ گئی، برداشت کر لو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک بات بتا دوں، تقریر اب ختم کروں، ہمارے مفتی صاحب قبلہ گھبرا رہے ہیں، جلدی سے ختم کر دیجیے۔ جی میرے بزرگوں دوستو، میرے آقا فرماتے ہیں، ایک بات نہیں 2 بات بتاتا ہوں، آپ اور تو نہیں گھبرائے؟ گھبرا رہے ہیں نا؟ اچھا 3 بات بتا دوں؟ ارے میرے بزرگوں دوستو میری بات سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، تمام بنی آدم، یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب اکٹھا ہوں گے نا؟ ارے بولو نا، سب اکٹھا ہوں گے نا وہاں؟ سب حاضر، آپ جانا چاہتے ہیں؟ جانا چاہتے ہیں؟ بیٹھے ہیں، سب حاضر ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے تمام بنی آدم سے، آدم کی تمام اولاد ہوگی، میرے آقا فرماتے میری امت سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ الگ کروائے گا، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ الگ کروائے گا، بلایا جائے گا، اس کا حساب ہوگا، حساب ہوگا، اور جب حساب و کتاب ہوگا تو اس کے گناہ کے بوجھ اس قدر ہوں گے، میرے آقا فرماتے ہیں 99 گناہوں کا دفتر اس کا ہوگا۔ کتنا؟ ایک کم، زور سے بولو، ایک کم، ہاں 99، مطلب سمجھ گئے نا؟ 1 کم 100، یعنی 99 گناہوں کا دفتر۔ اور میرے آقا فرماتے ایک ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جائے گی ایک دفتر کے گناہ نظر آئیں گے، نگاہ جہاں تک جائے گی۔ اب کوئی میدان میں آپ نگاہ کرو تو کتنی دور نگاہ جاتی ہے؟ ایک دفتر اتنا بڑا، اور کتنے دفتر ہوں گے؟ زور سے بولو۔ اب سوچو کہ ایک دفتر گناہوں کا اتنا بڑا کہ جہاں تک نگاہ جائے گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، پھر 99 دفتر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ رہے ہو؟ ہاں مولا تمہارے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ انکار کی جرت بھی نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ سب اسی کے گناہ ہوں گے، کہے گا ہاں مولا میرے ہی گناہ ہیں۔ میرے فرشتوں نے، کندھے پر 2 فرشتے رہتے نا، کندھے پر 2 فرشتے ہیں نا، ابھی بھی ہیں۔ آپ مصطفیٰ جان رحمت کی مجلس میں بیٹھے ہو، ذکر مصطفیٰ سن رہے ہو، ذکر مصطفیٰ سن رہے ہو، ایک فرشتہ داہنے جانب کا آپ کی اس نیکی کو لکھتا جا رہا ہے۔ آپ نے کتنی بار سبحان اللہ کہا، لکھ لیا گیا، کتنی بار ماشاء اللہ کہا، لکھ لیا گیا، کتنی بار اچھی بات کو سن کر کے آپ نے خوش ہو کر کے مسکرا دیا، یہ بھی لکھ لیا گیا۔ اور بائیں جانب کا فرشتہ ہے، یہاں سے جب جاؤ گے اگر کوئی جائے گا کہیں ڈھول تاسا ہو رہا ہے، آپ اسے دیکھنے لگے تو وہ لکھے گا، کہیں آپ ناچنے لگے تو وہ لکھے گا، کہیں آپ ناچ دیکھنے گئے لگے تو وہ لکھے گا۔ بات سمجھ رہے نا؟ دونوں فرشتے لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے، میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی ہے، تیرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں مولا میرے ہی گناہ ہے، سچ لکھا گیا ہے سب؟ ہاں مولا سچ لکھا گیا ہے۔ کچھ کہنا ہے تم کو؟ نہیں مولا کچھ کہنے کے لائق نہیں ہے۔ تمہیں اقرار ہے؟ ہاں مولا اقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لیکن آج تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، کہہ دو سبحان اللہ، مچل کر بولو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پورا مجمع اپنے مولا کی محبت میں کہہ دے سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کی محبت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سب مل کر بلند آواز سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ میرے بزرگوں دوستو یقین جانو، آپ نے مچل کر نبی کی محبت میں کہا ہے۔ شمیم الزماں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہے میری بھی بخشش ہو گئی، آپ کی بھی بخشش ہو گئی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو مقرر ہیں اس بات کے لیے کہ پوری دنیا میں گھومیں اور دیکھیں کہاں پر ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، کہاں پر ذکر خدا ہو رہا ہے۔ اللہ
اللہ کے ذکر میں بیٹھنے والوں کو تلاش ہے۔ وہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور جب کوئی فرشتہ کہیں پر دیکھ لیتا ہے کہ یہاں پر ذکر قائم ہے تو تمام فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، آؤ ذکر کی محفل مل گئی، آؤ ذکر کی محفل مل گئی، آؤ ذکر کی محفل مل گئی۔ تمام فرشتے اکٹھا ہو جاتے ہیں اور فرشتے جہاں زمین سے لے کر عرش اعظم تک گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرے بندے فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا ذکر ہو رہا ہے، سب خوش ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھے گا فرشتوں سے، میرے فرشتوں کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا؟ نہیں مولا دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر دیکھ لیتے تو مولا دیکھ لیتے تو تجھ سے اور ڈرتے، تیرا ذکر اور کرتے، تیری تعریف اور کرتے، تجھ سے محبت اور کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ ہاں مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا انہوں نے دیکھا ہے جہنم کو؟ نہیں مولا دیکھا نہیں انہوں نے جہنم کو، دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتے تو مولا اور ڈر جاتے اور تیرا ذکر کرتے، کچھ مانگ بھی رہے تھے۔ ہاں مولا وہ جنت مانگ رہے تھے۔ کیسے ہم لوگ جنت مانگ رہے ہیں؟ پیار سے بولو، محبت سے بولو، کیسے ہم لوگ جنت مانگ رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے مولا جنت مانگ رہے تھے۔ مولا فرمائے گا میرے فرشتوں ان میرے بندوں نے جنت دیکھا ہے؟ نہیں مولا دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں مولا ان کی تڑپ اور بڑھ جاتی، ان کی لالچ اور بڑھ جاتی، ان کی حرص اور بڑھ جاتی، اور تیزی اور محبت سے جنت تجھ سے طلب کرتے۔ تو مولا فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی اور ان سبوں کو جنت عطا کر دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو ایک فرشتہ فوراً کہتا مولا اس میں ایک شخص اس مجلس کا نہیں تھا، پھر مولا گزر رہا تھا جیسے یہ گزر رہے، ارے دیکھو نا ان کو، یہ گزر رہے نا، ایک شخص گزر رہا تھا اور گزرتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا، جیسے وہ کھڑے ہو گئے، ارے دیکھو نا کھڑے ہو گئے نا۔ مولا ایک شخص مجلس میں سے نہیں تھا، وہ تو گزر رہا تھا اپنے کام سے لیکن گزرتے ہوئے ٹھہر گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں وہ ایسی مجلس سے گزرنے والے ہیں کہ اس میں کوئی چھوڑا نہیں جاتا ہے، سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ اب میرے بزرگ کیا ہوا بتاؤں نا ایک بات، نہیں اگر گھبراہٹ ہو رہی تو میرے بزرگوں دوست سے یہ بات سنی، بات کام کی سنو جو آپ کے، ایک بہت کام کی بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ خوش ہو جاؤ گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنی آدم سے یعنی آدم کی جتنی اولاد یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں۔ کتنے ہیں؟ کم و بیش، کچھ کم زیادہ جو بھی ہوں، کم و بیش انبیاء کرام ہیں۔ اس میں 313 رسول ہیں۔ کتنے رسول؟ 313، اور اس میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑے پیغمبر عظیم شان والے۔ اب پوری تشریح نہیں کروں گا، بہت ٹائم نہیں ہے۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، سب حاضر ہوں گے، سب کی قوم حاضر ہوگی، سب کی امت حاضر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک کو نکالے گا، 99 دفتر بتایا نا، گناہوں کے سامنے کر دے گا، پوچھے گا تیرے ہیں؟ ہاں۔ فرشتوں نے غلطی تو نہیں کی لکھنے میں؟ نہیں۔ تجھے کسی سے اقرار کچھ کہنا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، یارو مچل جاؤ گے، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہ ایک پرچہ نکالے گا، لے اسے لے جا، نیکیوں کے پلڑے پہ رکھ دے۔ عرض
کرے گا مولا 99 دفتر گناہوں کا اتنا بڑا گناہ، اس ایک پرچے سے کیا لے تو جا، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، نیکیوں کے پلے پھر دے۔ مولا اس پرچے سے کیا ہونے والا ہے، اتنا بڑا 99 دفتر، اس سے کیا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے کر کے تو جا اور پلڑے پہ رکھ کر کے تو دیکھ، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وہ پرچہ لے گا چھوٹا سا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی دوسرا کلمہ شہادت کا، دوسرا کلمہ بچوں تمہیں یاد ہے دوسرا کلمہ؟ ارے بولو نا، یاد ہے؟ پڑھ کے سناؤ جلدی سب پڑھو، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، زور سے پڑھو سب پڑھئے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہی لکھا ہوا پرچہ اللہ تعالیٰ اسے دے گا جس کے 99 دفتر گناہوں کے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے کر کے جا، نیکیوں کے پلے پہ رکھ دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے ہی وہ لے گا اور لے کر کے جائے گا اور ترازو پر قیامت کے دن کے میزان پر نیکیوں کے پلڑے پر جیسے ہی وہ چھوٹا سا پرچہ رکھے گا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، میرے آقا اتنا کہنے کے بعد میرے آقا مسکرا پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کا نام سب سے بڑا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب میں ایک بات بتاؤں، آپ اللہ اللہ کہتے رہو، ایک آپ کو نسخہ دے دیتا ہوں۔ کبھی کوئی بھاری کام، کوئی بہت بڑی مہم آپ کے سامنے ہو، جج کے سامنے آپ کو جانا ہو، کورٹ میں آپ کو جانا ہو، تھانے میں آپ کو جانا ہو، کوئی اہم معاملہ آپ کا پھنس گیا ہو، حل ہونے کی صورت نظر نہیں آتی ہو، تو میرے اللہ کا نام یا اللہ ہو یا اللہ، 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 یا اللہ ہو یا اللہ 1100 بار پڑھ لو اور 1100 بار پڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کر لو، میں کورٹ جا رہا ہوں معاملہ حل ہو جائے، میں تھانے جا رہا ہوں معاملہ حل ہو جائے، میرے ٹیکس کا معاملہ ہے آفیسر کے سامنے جا رہا ہوں، مولا معاملہ حل فرما دے۔ 1100 مرتبے یا اللہ پڑھ کر کے دعا کر کے جاؤ تو اللہ تعالیٰ برکت فرما دے گا، اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، معاملہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے دلوں میں اپنا خوف دے دے، کیا دے دے؟ کیا دے دے؟ تو جب خوف دے گا تو اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ آپ نمازی بن جاؤ گے، کیسے اظہار ہوگا؟ تو آپ کے دل میں کچھ خدا کا خوف پیدا ہوا؟ ارے بولو پیدا ہوا۔ میں اس میں سے چاہتا ہوں ماشاءاللہ اچھا مجمع ہے اور سبحان اللہ میں بہت خوش ہوں، مولانا صاحب میں بہت خوش ہوں کہ یہ جلسہ شروع سے اب تلک جتنے لوگ پہلے تھے اتنے لوگ اب بھی ہیں، ہے نا، محبت کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ کی یہ محبت خدا قبول فرمائے گا، لیکن اب میں چاہتا ہوں جب دل میں خدا کا خوف آ گیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو کیا آپ نبی کی محبت میں خدا کے خوف سے نماز پڑھیں گے؟ زیادہ نہیں، میں چاہتا ہوں میرے آقا کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول ہے، 12 آدمی آج سے نمازی بن جائیں۔ ایک جلدی ہاتھ اٹھا، پورا ہاتھ اٹھاؤ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ماشاء اللہ آپ کا بھدوئی تو بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، برکت عنایت فرمائے، رحمت عنایت فرمائے۔ میں نے 12 کی طلب کی لیکن اللہ کا خوف ایسا دل میں سمایا کہ کتنے لوگ ہو گئے؟ 60 آدمی ہو گئے۔ لیکن ہاں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، میں سمجھ گیا ایک اپنے لیے اٹھایا ایک اپنی بیوی کے لیے اٹھایا ہے نا۔
مرد کا حق ہے کہ بیوی کو نماز پڑھائے، سمجھ رہے نا؟ مرد کا حق ہے کہ بیوی کو بھی تو جب آپ نمازی بنو تو گھر کو بھی جا کر کے پابند کرو کہ نمازی ہو جائے، نمازی۔ اچھا ماشاءاللہ 60 آدمی۔ اب میں ایک اور بات کہوں میرے بزرگوں، یقین جانو میرے آقا کو ہماری داڑھی کا رکھنا بے پناہ پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ سرکار دو جہان ایک صحابی رسول کے صرف داڑھی کے چند بال 2-4 تھے، ہوتا نہیں کسی کو داڑھی نہیں نکلتی ہے۔ آپ کے استاد مولانا عبدالحق صاحب کو داڑھی ہے؟ تھوڑی سی ہے، پہلے تو صرف 2-4 تھی، اب تو تھوڑی سی ہو بھی گئی، بہت سے لوگوں سے داڑھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ صحابی رسول تھے، 2-4 بال صرف تھے۔ ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں سامنے بیٹھے، میرے آقا نے ان کو دیکھا تو مسکرا دیا، تبسم آ گیا لبوں پر۔ وہ صحابی رسول نے گمان یہ کیا کہ شاید آقا کو پسند نہیں ہے اس لیے آقا مسکرا رہے ہیں، 2-4 بال صرف ہے۔ گھر گئے توڑ دیا۔ دوسرے دن بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، سامنے بیٹھے میرے آقا نے نظر پھیر لی، چہرہ گھما لیا ان کی جانب سے۔ انہوں نے اس کے یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے کیا؟ میں نے تو یہ گمان کیا تھا کہ شاید آپ کو یہ داڑھی کے میرے 2-4 بال پسند نہیں تھے، چند بال تھے، میں نے اس لیے کٹا دیا، آپ مسکرا دیے تھے، میں نے یہ سمجھا شاید آپ پسند نہیں فرما رہے ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا میرے صحابی سنو، میں نے جو چہرہ گھمایا تھا اس لیے نہیں کہ تمہاری داڑھی کے بال مجھے پسند نہیں تھے، بلکہ جب میں نے تمہارے چہرے پر نظر ڈالی تو میں نے کیا دیکھا کہ جنت کی حوریں تمہاری داڑھی کے ان بالوں سے جھولا جھول رہی ہیں۔ اے میرے بزرگوں دوستو، چند بال صحابی نے کاٹے، اللہ کے نبی نے نظر پھیر لی، مرو گے نا؟ سنیے آپ مریں گے کہ نہیں؟ نہیں مریں گے؟ ارے بولیے نا، آپ بول نہیں رہے۔ ارے آپ تو جوان ہے، جوان ڈرتے، بوڑھا ڈرتا ہے کہ اب تو بڑھاپا ہے، لیکن آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ مردہ ہے، مرنا سب کو، مسلمانوں کو مرنا نہیں چاہیے، مسلمانوں کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ کیوں بتاؤں؟ اس لیے کہ ہماری موت تو ہماری معراج ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ موت تو ہماری معراج ہے، ڈر کیسا؟ ارے یارو زندگی بھر آپ سننی ہو نا، زندگی بھر عشق مصطفیٰ میں مچلتے رہتے ہو اور سوچتے رہتے ہو کاش ہمارے آقا کی زیارت ہمیں خواب میں ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ ہر سنی مسلمان کے دل کی تمنا رہتی ہے، زندگی بھر تمنا لیے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے، لیکن اگر یہ تمنا زندگی میں پوری نہ ہوئی، مر گئے اور جیسے ہی مرے قبر میں گئے، قبر میں فرشتوں نے کہا من رب کا، تمہارا رب کون؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، ادھر دیکھو ان کے بارے میں کیا بولا کرتے تھے؟ کہہ دو سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ نکیرین کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ میرے آقا قبر میں تشریف لائیں گے، اور جیسے ہی فرشتے کہیں گے بولو ان کے بارے میں کیا بولا کرتے تھے، تو ہم زندگی بھر نبی کو بغیر دیکھے کبھی میلاد کے بعد سلام پڑھتے تھے، کبھی نماز کے بعد سلام پڑھتے تھے، کبھی اذان کے بعد درود و سلام پڑھتے تھے، کبھی کوئی محفل کرتے تھے تو درود و سلام پڑھتے تھے، پوری زندگی بن نبی کے دیکھے سلام پڑھتے تھے۔ آج قبر میں جیسے ہی نبی کو دیکھا فوراً کہہ دیا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع باز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جیسے ہی نبی کو دیکھا سلام پڑھا، اور سلام جیسے ہی پڑھا بیڑا، زور سے بولو، بیڑا۔ ہاں، اور میرے بزرگوں دوستو، اگر نبی نے دیکھا بن داڑھی کے، آقا نے صحابی رسول کے 2-4 بال کے کاٹنے پر نظر گھما لی تھی، آپ کا پورا چہرہ صاف، آقا نے نظر گھما لیا تو انجام سوچو کیا ہوگا۔ میرے آقا نے داڑھی کو پسند کیا، داڑھی کو، تو ہمیں بھی
ابھی میرے بزرگوں وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کو میں ایسی سی باتیں بتاتا کہ آپ کا دل پگھل بھی جاتا اور جذبات میں آپ جھوم بھی جاتے، لیکن صرف اتنا کہوں گا، پیارے نبی سے محبت ہے؟ ارے بولو نا، تو نبی کی محبت میں داڑھی رکھو، نبی کی محبت میں داڑھی رکھو۔ رکھیں گے داڑھی؟ زیادہ نہیں، 6 آدمی میں چاہوں گا، اس مجمع سے 6 آدمی آج اپنے آقا کی محبت میں یہ اعلان کر دیں کہ جب نبی نے میرے اتنی محبت داڑھی سے کی ہے اور اس قدر پسند فرمایا ہے تو ہم داڑھی رکھیں گے۔ ہاں ہاتھ اٹھا دیجئے، سبحان اللہ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ہم لوگوں کو نبی کی محبت میں نبی کا پیروکار بنا دے، داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بس ایک بات کہہ کر کے سلام پڑھتے ہیں۔ اے میرے بزرگوں دوستو، یہاں آپ نے نماز پڑھنے کا وعدہ کیا، تقریباً 60 آدمی نے، داڑھی رکھنے کا وعدہ کیا، تقریباً 20 آدمی نے۔ اے میرے بزرگوں، جو یہ وعدہ ہوا ہے انشاءاللہ تعالی اس کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو جائے گی، اس لیے کہ جب کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، غلطیوں سے باز آتا ہے، نیکیوں کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ اور جس مجلس میں میرے آقا فرماتے ہیں جس بزم میں ایک آدمی بخشا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پوری مجلس کو بخش دیتا ہے۔ کھڑے ہو جائیے، سلام پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ